فرانس کے ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، جس کے جواب میں پاکستان سے تحریک لبیک پاکستان نے فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکل جانے کا مطالبہ کیا۔ اس وقت کے وزیر داخلہ اور پیر نور حق قادری کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے جلد نکال دیا جائے گا۔ حالانکہ حقائق کچھ اور تھے، اور وہ حقائق کیا ہیں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو جانیے، فرانس میں 1,20,000 پاکستانی محنت مزدوری کرتے ہیں، جرمنی میں 74,000 پاکستانی محنت مزدوری کرتے ہیں، آسٹریا میں 10,000 پاکستانی رہتے ہیں، بیلجیم میں 19,000 پاکستانی کام کرتے ہیں، کروشیا میں 7,000، سائپرس میں 2,500، ڈنمارک میں 26,000 پاکستانی کام کرتے ہیں، فن لینڈ میں 4,000 پاکستانی رہتے ہیں، یونان میں 35,000 پاکستانی رہتے ہیں، ہنگری، آئرلینڈ، اٹلی میں 1,25,000 پاکستانی کام کرتے ہیں۔ اسی طرح مالٹا، نیدرلینڈ، یوکے، اسپین، سویڈن، ان سب ممالک میں ملا کر کل 22 لاکھ پاکستانی یورپی ممالک میں رہتے ہیں۔ اور یہ جتنے ممالک کا میں نے نام لیا ہے، یہ سارے ممالک آپس میں ایکا کر چکے ہیں کہ ایک کا دشمن سب کا دشمن، ایک کا دوست سب کا دوست۔ تو اب پاکستانی حکومت اتنی بری طرح پھنس چکی ہے کہ اگر فرانس کے سفیر کو واپس بھیجتے ہیں تو سارے یورپی ممالک ایک طرف ہو جائیں گے اور پاکستان کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ IMF سے پاکستان نے بہت زیادہ قرضہ لیا ہوا ہے اور مزید قرضہ لیتا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا IMF عرب ممالک کی ہے یا یورپی ممالک کی ہے؟ اگر IMF یورپی ممالک کی ہے تو کیسے آپ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ مسلم حکمرانوں کی بہت بڑی نالائکی اور بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں ایکا نہیں کیا۔ آج تک پوری دنیا میں کسی سطح پر بھی مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے، لیکن وہ ہمارے دشمن اور غیر مذہب ہونے کے باوجود، غیر مسلم ہونے کے باوجود انہوں نے آپس میں ایکا کیا ہوا ہے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف خاص کر متحد ہیں، کیونکہ ان کو مسلمانوں سے خطرہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اب دوبارہ وہ مسلمانوں کی کسی صورت میں بھی ایکا کرنے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم، فلسطین لہو لہو ہے، چیچنیا اور بوسنیا لہو لہو ہے، برما میں مسلمانوں کے بچوں کے لاشیں ہر طرف بکھرے پڑے ہیں، اور پاکستان دنیا کا ایک اہم ترین ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ہمارا ہمسایہ کشمیر، وہاں پر بچے تڑپ رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، بزرگوں کو قتل کر کے رقص و سرور کی محفلیں جاری ہیں، اور ہر طرف گلیوں، بازاروں اور کوچوں میں عورتوں کی عزتیں نیلام ہیں۔ لیکن وہاں انڈیا کا جو بادشاہ مودی ہے، وہ جب سعودی عرب جاتا ہے تو اس کو تحفے میں تلوار پیش کی جاتی ہے، اس کو مسلم حکمران اپنی فیملیوں کے ساتھ بٹھا کر کھانے کھلاتے ہیں اور اس کو تحفے تحائف دے کر وہاں سے واپس بھیجتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن مسلمان اپنی ایمانی قوت کو بھول چکے ہیں، اس لیے پوری دنیا کا کفر ان کے اوپر بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑا ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے۔ جب سارے یورپی ممالک آپس میں ایکا کیے بیٹھے ہیں تو کیسے پاکستان ان کے سفیر کو واپس بھیجے گا؟ IMF سے اتنا زیادہ قرضہ لیا ہوا ہے اور مزید قرضے پہ یہ ملک چل رہا ہے، کیسے یہ ان کے سفیر کو واپس بھیجیں گے؟ ایمانی طاقت اور ایمانی قوت کا فیصلہ تو یہی ہے کہ ان کے سفیر کو واپس بھیجنا چاہیے، لیکن ایمانی قوت آئے گی کہاں سے؟ مسلمان تو اپنے مقام سے اتنے گر چکے ہیں کہ اذان ہوتی ہے تو اٹھ کر مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ مسلم ممالک میں والدین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، یتیموں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کی زمینیں دبائی جا رہی ہیں، ہر بے بس کو طاقتور دبائے جا رہا ہے، قاضی بک چکے ہیں، وکیل جھوٹ بولتے ہیں، تعلیمی ادارے جہالت کی تھوک منڈیاں بن چکے ہیں، بازاروں کے اندر ناپ تول میں سرعام کمی کی جا رہی ہے، ہر شخص اپنی مرضی کا ریٹ لگائے بیٹھا ہے۔ تو ایسے حالات میں کون سا ایسا مسلم حکمران اٹھے گا جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایکا کرنے کا کہے گا، اور پوری دنیا کے مسلمان ایک متحد قوت بن جائیں گے؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا یا قرآن پاک کی کوئی توہین کرے گا یا دین اسلام کے کسی بھی شعار کی کوئی توہین کرے گا تو ساری دنیا کے مسلمان مل کر اس کو روک سکتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو ایکا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریئل ڈائری پی کے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا
دیں تاکہ حقائق اور دلائل سے بھرپور معلومات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔